बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान वापस आ गया तो किस किस को फांसी देगा? जी हाँ, प्लानिंग तो कुछ इसी तरह की हो रही है। और वो वापस कैसे आएगा? क्या अदालतों में ऐसे रिलीफ मिल रहे हैं कि वो वापस आ जाएगा? और दूसरी सूरत में कौन सी हुकूमत बनेगी? नवाज़ शरीफ साहब खुद क्या बनेंगे? पंजाब किसके हवाले करेंगे? किस किस पार्टी से क्या क्या डील करेंगे? और किस किस पार्टी को किस किस सूबे में क्या पोजीशन नज़र आ रही है? बड़े बड़े जो है ना नजूमी, सियासत में भी तो नजूमी होते हैं ना, वो लोग ये बातें बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम किए जा रहा है, अदालतें और वो अपना काम किए जा रहे हैं। तो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई का ऑर्डर हुआ था, फिर उनके रोबकार का मसला बना, वो भी शाम तक बन गई। लेकिन उन्हें MPO के तहत यानी नक्शे अमन के तहत जो है वो अंदर बंद कर दिया, अमन अमान के ख़तरे के पेश नज़र। और 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हो गए हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है। और एक केस जो आया ना साइफर वाला, उससे लग रहा था कि शाह महमूद कुरैशी तो यूँ निकल आएंगे बाहर, वो क्या कहते हैं उसमें से, पता नहीं, मक्खन में से बाल की तरह, है ना? हाँ, तो मक्खन में से बाल की तरह वो निकल आएंगे और जनाब वो आज़ाद होंगे, पार्टी को लीड कर रहे होंगे और फिर कोई डील करेंगे। पता नहीं किस किस के साथ डील है, तो आपको पता ना, फिर आम आदमी तो डील नहीं करता ना, तो डील पता नहीं कहाँ कहाँ होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इत्तेहाद होता है, डील कहीं और होती है। तो डीलें करेंगे और बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में होंगे, लेकिन फ़िलहाल तो वो अंदर ही होंगे, कहीं बाहर आने की उम्मीद नहीं है। कागजात नामजदगी जमा कराने का दिन गुजर गया, स्क्रूटनी हो रही है और किसी के कागजात मुस्तरद हो रहे हैं और किसी के मंजूर हो रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ साहब के मंजूर हो गए, 130 हल्का NA से मंजूर हो गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा के मंजूर हो गए हैं और लोगों के भी मंजूर हो रहे हैं। हलीम आदिल शेख जो है कराची से, उनके PTI के साबिक रहनुमा, बल्कि नहीं साबिक PTI के रहनुमा, साबिक इसलिए कह रहा हूँ कि अभी वो इश्यूज़ वाले ना, साबिक हुक्मरान PTI कह लें, चलो यूँ कह लें, उनके रहनुमा जो हैं उनके मुस्तरद हो गए हैं। पर ये बातें भी चलती रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए एक नया क्राइटेरिया बना लिया। उन्होंने कहा जी हम पूछेंगे FBR से, हम पूछेंगे जनाब दीगर इदारों से, और सबसे पूछ कर बताएंगे कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसको इलेक्शन लड़ने दिया जाए कि ना लड़ने दिया जाए। तो वो सारा डाटा जब ले लेंगे तब बताएंगे। लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम है, 30 तारीख तक ये डिसाइड होना है। तो ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर उसके बाद बारी आएगी इलेक्शन सिंबल की, जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक लग रहा है कि बल्ला इमरान खान का हुआ। वो था ना, वो तारिक अजीज़ साहब कहते थे कि ये वाटर कूलर आपका हुआ, इलेक्ट्रा आपका हुआ, तो वो बल्ला लगता है इमरान खान साहब का हुआ। लेकिन अभी बड़े मरहले बाकी हैं, वो है ना स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, तो वो अभी बड़े मरहले बाकी हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर 13 तारीख जो है इंतखाबी निशानात अलॉट करने की आखिरी तारीख है। पेशावर हाई कोर्ट ने तो अपना रिटन फैसला भी दे दिया, उन्होंने कहा ये बड़ी ज़्यादती है, वोटर के साथ बड़ी ज़्यादती है। हजूर वाला, वोटर के साथ तो ज़्यादती है, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क के साथ ज़्यादती की है उनका क्या करें। अच्छा, अभी ये तो उस केस में आए भी नहीं, इन्होंने तो सिर्फ अपना इलेक्शन कंडक्ट कराना था। अब मुझे नहीं समझ आती कि वो कैसे वोटर के साथ ज़्यादती हो गई है। एक क्राइटेरिया है, अगर वो क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने किसी सर्टन बेसिस पे वो क्राइटेरिया पूरा कराना था ना। आप इलेक्शन कमीशन से, खैर वो 9 तारीख के लिए नोटिस हो रहे हैं, 9 जनवरी को DB जो है वो सुनेंगे उसको, मसले को, इलेक्शन कमीशन को भी सुनेंगे, PTI को तो सुनना ही है ज़ाहिर है, और उसके बाद फ़ैसला होना है। और 13 तारीख से पहले पहले फ़ैसला होना है। बल्कि अब जो सूरत हाल होगी, अगर 13 से पहले फ़ैसला नहीं होता तो फिर उनका इंतखाबी निशान बरकरार रहेगा। आप इस पर अगेन, जैसे मैंने कल भी मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे कहा था कि अब ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन पर कि वो क्या करते हैं, क्या फ़ैसला लेते हैं, कहाँ तक जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को तो हुकूमत ने भी दरख्वास्त की हुई है ना कि वो IG और DC इस्लामाबाद जो हैं उनको जो तब्दील करने का ऑर्डर था वो सर छोड़ दें, जाने दें, उन्हीं को चलने दें। वो भी पता नहीं क्या होगा, लेकिन दरख्वास्तें तो इमरान खान साहब की तरफ से भी जा रही हैं। इमरान खान साहब को लगता है कि जैसे ये एक रिलीफ मिला है पेशावर हाई कोर्ट से, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से भी ढेरों ढेर रिलीफ मिलेगा। और उन्होंने तोशा खाना का जो सज़ा मोतली और केस ख़त्म, ना मुझे छोड़े, मैं सीधा सादा सा बंदा, मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी,
میں نے گھڑی بیچی، میری مرضی، جو مرضی کرے آپ اس کو چھوڑیں، ختم کریں کیس سارا، اور جتنے بھی تحفے لے گئے ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کے، اور بیچ دیے، سستے بیچے، سستے خریدے، مہنگے بیچے، 2 نمبر طریقے سے بیچے، شو ہی نہیں کیا، جھوٹ بولا، جو بھی کیا، خیر ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مجھے بس جانے دے، چھوڑ دے مجھے۔ تو دیکھیں اب اس پہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی ابھی تک کہیں نہ کہیں وہ موجود ہے پاکٹس میں گنجائش ان کے جیتنے کی، اور اگر وہ کے پی میں دیکھیں تو وہاں پر ان کے پاس بڑا سٹرانگ ہولڈ ہے۔ کراچی میں نون لیگ سمجھ ہے کہ 2-3 سیٹیں وہ جیت لے گی، ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ 14 سیٹیں پہلے ان کے پاس تھی تو ابھی انہیں 14 سیٹیں ملنی چاہیے پرانے ریکارڈ کے مطابق، وہ دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 5 سیٹیں ہیں تو ہم اس کو 10 کر سکتے ہیں، ہم 10 جیت لیں گے، لیکن سہیل وڑائی صاحب کا خیال ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کیوں بھول جاتے ہیں، اور ان کا تو خیال یہ ہے کہ پنجاب میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ سرپرائز دے دے گی کوئی نہ کوئی، اگرچہ ان کے خیال میں ایک سروے میں جو سروے کرایا گیا اس میں نون لیگ کوئی 5% آ گیا ہے، لیکن ایک بڑی اہم ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ نہیں، اگر پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا تو سب کی چھٹی، نہ صرف پولیٹیکل ادارے، پولیٹیکل پارٹیز، بلکہ وہ ادارے سب کے لیے پریشانی ہوئے گی نا۔ سہیل وڑائی صاحب کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کیا، تو لیکن انہیں لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ میں جائیں گے تو شاید وہاں سے بھی وہی ریلیف مل جائے، تو اگر یہ ساری ریلیف مل گئے عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب کریں گے کیا؟ دیکھنا یہ اس طرح کی باتیں جو سوچ رہے ہیں لوگ، ہم ان کی اس پہ چل پڑے کہ ہاں ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو یہ بھی ریلیف مل گیا، یہ بھی مل گیا، یہ بھی مل گیا، توشہ خانہ والا بھی چھوڑ دیا، سائفر والا بھی چھوڑ دیا، 9 مئی کے بھی سارے دنگے فساد بغاوت، فوجی تنصیبات پر حملے، ایئر بیسز پر حملے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ، آگ لگا دو، جلا دو، مار دو، سارا کچھ بھول جائیں عدالتیں، مطلب آنکھوں پہ ویسے ہی انصاف تو ویسے ہی اندھا ہوتا ہے نا۔ تو ان کچھ تجزیہ کاروں کا، کچھ لوگوں کا، پنڈتوں کا، سیاسی پنڈتوں کا خیال ہے کہ فرض کریں کہ عدالتیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں، مطلب آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتی ہیں اور کہ جی بس چھوڑ دیں، وہی پرانا اسٹیٹس بحال ہو جاتا ہے لاڈلے والا کہ جی لاڈلا اس کو جانے دیں، آ جائیں اس کو میدان میں لے آئیں، تو لے آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر سیاست پی کے مطابق جاوید چودھری صاحب نے کہا ہے وہ بڑا خوفناک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک میں، ویسے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور میں بتاتا ہوں میں کس اینگل سے اتفاق نہیں کرتا، اگر ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو گئے تو عمران خان 2/3 اکثریت لے جائے گا، یہ جاوید چودھری صاحب کا کوٹ ہو رہا ہے میسج، اور اس کے بعد یہ سڑکوں اور گلیوں میں پھانسیاں دے گا اور اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک یہ شیخ مجیب کے انجام تک نہیں پہنچتا۔ اچھا شیخ مجیب کا انجام تو پھر دور کی بات ہے نا، لیکن کیا عمران خان صاحب پھانسیاں دینے لگ جائیں گے اور سڑکوں اور گلیوں میں لوگوں کو پھانسیاں دیں گے؟ مطلب قانون اور آئین کچھ نہیں ہوگا، ان کی حکومت میں آنے کے بعد انارکی ہوگی، خانہ جنگی والی صورتحال ہوگی کہ جو حکومت میں ہوں گے وہ اپنے مخالفوں کو پکڑ کے سڑکوں میں اور گلیوں میں پھانسیاں دے رہے ہوں گے، یہ ان کا خیال ہے جاوید چودھری صاحب کا۔ مجھے اس میں پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ اگر ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہو گئے تو عمران خان سویپ کر جائے گا، مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پالیٹکس جتنی ہم نے بھی دیکھی ہے تھوڑا بہت سمجھ آتی ہے بطور ایک طالب علم کے، آبزرور کے، جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں جب پولیٹیکل پارٹیز میدان میں نکلیں گی تو صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ ابھی تک نواز شریف صاحب میدان میں نہیں آئے ہیں، پیپلز پارٹی کہیں کہیں وہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد وہ اتنا حوصلہ انہیں ملا ہے، وہ اتنی انکریجمنٹ ملی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن لڑنے پر تیار ہیں، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے ہیں، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، یہ ایک سائن کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی کا لیڈر، اچھا ہوتا ہے نا عزت بے عزتی والی بات ہے، ایگو والی بات ہے کہ پارٹی کا لیڈر الیکشن لڑنے جا رہا ہے اور پتہ چلے کہ جناب وہ جو کچھ عرصہ پہلے تک لوگوں کا خیال تھا یہاں تو ضمانت ضبط ہو جائے گی پیپلز پارٹی والوں کی، تو اگر بلاول بھٹو زرداری الیکشن لڑنے آ رہے ہیں تو وہ ضمانت ضبط کرانے کے لیے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ انہیں وہ حوصلہ ملا ہے الیکشن کیمپین کر کے، اور پولیٹیکل لیڈرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نکلتے ہیں انہیں نکلنا ضروری ہے، پبلک میں جائیں، ان سے بات کریں، ان سے ملے، اور بلاول بھٹو کا یہ بڑا ایک نا وہ پازیٹیو سا جیسچر ہے کہ وہ جب لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں، کوئی بوڑھی خاتون سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کر رہی ہے، کوئی بزرگ مل رہا ہے، بچوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اور ان کا تو مسئلہ ہے بیچارے وہ ماں نہیں میں کنوں آکھاں، وہ رو پڑتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ نا بے نظیر بھٹو کی شہادت 27 دسمبر، یہ تو ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس پہ خیر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا آپ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب کو
2 तिहाई اکثریت نہیں ملنے لگی. آپ جتنے مرضی شفاف الیکشن شفاف ہوں صحیح، مطلب یہ نہ ہو کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب بیٹھے ہوں اور عمران خان صاحب کی مرضی کا ان کے گھر کا اس کو حسان نیازی کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیں اور عمیر نیازی کو بھی کوئی ڈیزگنیشن اس طرح کا نہ ہو. جینون شفاف الیکشن کرا لے، گارنٹیڈ ہے 2 تہائی اکثریت نہیں مل 2 تہائی کیا سمپل میجورٹی بھی نہیں ملے گی. آپ الیکشن کا مقابلہ شروع ہونے دیں ذرا، بھی مقابلہ نہیں ہو رہا شروع، ابھی باقی پولیٹیکل پارٹیز نے آنا ہے اور اس کے بعد وہ گلیوں میں پھانسیاں دے گا. اچھا یہ عمران خان کا تو یہ پرانا ایجنڈا ہے، عمران خان کا ہی نہیں، عمران خان کو لانے والوں کا یہ پرانا ایجنڈا ہے. یاد ہے نا، اتنے لوگوں کو پھانسیاں دینی ہیں، اتنے لوگوں کی لسٹ بن گئی ہے، 5000 کی، 3000 کی، 2000 کی، 500 کی. تو یہ تو بڑا پرانا ایجنڈا ہے ان کا. جو عمران خان کو لے کر آئے تھے وہ اسی ایجنڈے کے لیے تو لائے تھے کہ لوگوں کو پھانسیاں دینی ہے، اور وہ پھانسیاں دے کر ان کا خیال یہ تھا کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو پھر 3.5 سال میں کیا ہوا؟ وہ جو چور ڈاکو جو نون تھے، جن کو عمران خان صاحب خود چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان کو اپنی پارٹی میں شامل کیا، انہیں پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنایا، انہیں وزیر اعلیٰ بنایا، انہیں پارٹی کا صدر بنا دیا. یہ تو میں ایک کیس کی بات کر رہا ہوں پرویز الہی صاحب کی، باقی بھی سارے اسی طرح سے ہیں. عمران خان صاحب سے آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ ہاں ان کے چاہنے والے، ان کا خواہش یہی ہوگی ان کی کہ ہم آئیں، کیونکہ سیاسی سوچ تو ہے ہی نہیں، وہ ذہن میں تو ہے نہیں ہے کہ ڈائیلاگ کرنا ہے، مل کے بیٹھنا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، کو معاشی ایجنڈا بنانا ہے، مساق معیشت کرنا ہے، آپ نے ترقی کی طرف جانا ہے، آپ نے ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کی طرف جانا ہے. اس کے تو کانسیپٹ ہی نا، ان کے تو دوستیاں ہی سرحد پار اس طرف ہے نا، جہاں سے کام ہی ہونا ہے کہ شوٹ کر دیں اور پھانسی لگا دیں. تو عمران خان صاحب کی یہی سوچ ہوگی کہ لوگوں کو پھانسیاں دے دیں. اور وہ اور بات ہے کہ جاوید چودھری صاحب کا خیال ہے کہ پھر وہ خود بھی اس انجام تک پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پاکستان کا یہ انجام نہیں چاہتے. اینڈ آئی ایم شیور کہ اس طرح سے یہ انجام نہیں ہوگا فار ریزنس اے، اگر وہ حکومت میں بھی آ جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، اور بی 2 تہائی اکثریت کو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. وہ جو فیض کے چشمے چل رہے تھے نا، بہہ رہا تھا، اور باجوہ صاحب تھے جن کو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اس کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے، اور وہ اس سے پرانے چیف جسٹسز جو تھے وہ اندھے نہیں، وہ لالچ کے اندھے اور عقل کے اندھے، وہ جو تھے سارے باجوہ صاحب سمیت، وہ محبت میں اندھے نہیں تھے، وہ اپنے لالچ میں اندھے ہوئے تھے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اندھے ہوئے تھے، اور عقل کے اندھے تھے وہ. تو اب وہ عقل کے اندھے یہاں پر نہیں ہے، اس لیے عمران خان صاحب کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ جب بھی الیکشن ہوگا، بلکہ 8 فروری والا جو الیکشن ہے، تو جو الیکشن ہوگا اس کے نتیجے میں ریزنیبلی بہتر حکومت بن جائے گی. اور اگرچہ اس میں میری بہت سی ریزرویشنز ہیں کچھ چیزوں کے بارے میں، بٹ آئی ہوپ کہ جو بھی لیڈرشپ ہے، جتنی بھی پولیٹیکل، عمران خان صاحب کے علاوہ، انہیں احساس ہے جب وہ اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو انہیں پتہ ہے کہ کس طرح سے مل بیٹھ کر اس ملک کو اس گرداب سے نکالنا ہے، اس معاشی بحران سے نکالنا ہے، اور اس ملک کے عوام کے لیے کوئی سکھ کا سانس لینے کا موقع مہیا کرنا ہے. شکریہ.